السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی وقت کے اعتبار سے اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں اس میں مسلمانوں کی کیا سوچ ہونی چاہیے، نظریات کیا ہونے چاہیے۔ تو آئیڈینٹی کرائسس کہ مسلمانوں کی اپنی شناخت، وہ کون سی علامتیں ہیں جس میں مسلمان اور جو غیر مسلم ہیں ان میں کیا کیا مختلف چیزیں ہیں، وہ کیا کیا مختلف نظریات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے عام مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں فرق ہے۔ ایک لبرل یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان اس لیے سخت ہوتے ہیں کہ اسلام ایک اصول پسند مذہب ہے۔ یہ ایک عام انسان کے لیے درست مشاہدہ ہے اور یہی اسلام کیا امتیاز ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو طریقہ زندگی دیا ہے اور اسی طریقے پر چلنے کو عبادت قرار دیا ہے۔ اس طریقہ زندگی پر مسلمان بلا شک و شبہ اس وقت تک عمل کرتے رہے، تقریباً 1700-1800 تک غیر مسلموں سے بحیثیت حاکم صاحب کا نہ پڑا، لیکن جب وہ حاکم اور بالادست تسلیم کر لیے گئے اور مسلمان محکوم اور تابع، تو اس طریقہ زندگی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی اور لبرل اسلام کی آڑ میں اس معاشرت کا انکار کر دیا، جبکہ کچھ لوگوں نے اس معاشرت کو مصلحت کے خلاف جان کر کمزور تعویلات کا سہارا لیا۔ اسی عمل کو اردو میں شناخت کا بحران یا انگریزی میں آئیڈینٹی کرائسس کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی شناخت یہ ہے، یعنی اندر سے وہ نرم ہوں اور باہر سے وہ سخت ہوں، لیکن اس سختی سے مراد سختی مزاجی نہیں ہے بلکہ اصولوں کی سختی ہے، اور اس کے قرینے میں آیت میں ارتداد کا تذکرہ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اگر غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعامل میں اپنے ہی اصول چھوڑ دے اور اس کے طور طریقوں اختیار کر لے تو بالآخر ارتداد کا سبب بن جاتا ہے۔ غیر مسلم ہمارے برادر ہیں اور برادر وطن ہیں، وہ ہمارے مذہبی بھائی نہیں ہیں۔ ہم ان کے عام خوشیوں اور غموں میں شریک ہوں، اچھی بات ہے، لیکن ان کے مذہبی خوشیوں اور غموں میں شرکت اپنے اصولوں سے انحراف ہے۔ پھر کرسمس اور دیوالی ہی کیوں، دنیا میں ایک تہوار ایسا بھی ہے جو ایک مسلم فرقے کے ذریعے سے منایا جاتا ہے اور جس کی بنیاد غم ہے۔ آپ بھی اس فرقے کے ساتھ مل کر شہادت حسین پر ماتم کیجئے یا کم از کم اظہار افسوسی کر دیجئے۔ یہ رواداری کا تعلق صرف ہندوؤں اور عیسائیوں سے ہی کیوں ہے؟ ہمارا نفس ہمیں اسلامی معاشرت کو فرسودہ ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلات سکھاتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ مذہبی تہوار منانے اور خوشیاں بانٹنے پر وہ ہمارے قریب آ جائیں گے اور یہ طریقہ دعوت دین دینے کے لیے مؤثر ہوگا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا طریقہ ان کے یہاں جا کر اپنی بات رکھنا بتایا ہے، نہ کہ ان کے یہاں جا کر ان کی بات سن لینا، اور دعوت کا وہی طریقہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے بتایا تھا، اور وہی مؤثر ہوگا اس زمانے میں بھی۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی شناخت کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے داعی اس وقت تک بن سکتے ہیں اپنے مذہب کے جب ممتاز نظر آئیں، یعنی کہ دوسروں سے الگ نظر آئیں، ایک خاص حلیے میں نظر آئیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ 9/11 کے بعد مغرب میں اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیلا؟ صرف اسی لیے میڈیا نے مسلمانوں کو عام دنیا سے مختلف دکھایا اور جماعتوں نے چل کر پوری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لباس اور حلیہ اختیار کیا اور پوری دنیا میں پھرے۔ میڈیا کا وہ منفی رویہ اور مسلمانوں کا یہ مثبت رویہ دنیا میں دعوت کے نام سے چلنا پھرنا۔ آج بھی مغربی ممالک میں غیر متعصب لوگ جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو خود ان تک پہنچنے کی، ان سے مل کر بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وقت اپنی بات رکھنے کا بہترین موضوع وقت ہوتا ہے۔ شناخت اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین جز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلامی مسئلہ ہے، بلکہ غیر مسلمانوں کے یہاں اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ امریکہ جیسے ملک میں جہاں مادیت کے سامنے
ہر چیز اکھڑ جاتی ہے۔ ایک قوم ایسی بھی آباد ہے جس کو امیش کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ شہروں سے دور رہتے ہیں، مذہبی بنیادوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، سائنسی ترقیات کو حرام سمجھتے ہیں، آج بھی سفر کے لیے گھوڑا گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ ان کے یہاں فون، بجلی وغیرہ نہیں ہوتی۔ مردوں اور عورتوں کے لباسوں میں بہت فرق ہے۔ خواتین ہمیشہ سر پر اسکارف باندھے رکھتی ہیں، مرد داڑھی رکھتے ہیں، مونچھیں کٹواتے ہیں۔ یہ عیسائی فرقہ ہے، اپنی امتیازی شناخت کی بنیاد پر بہت زیادہ پہچانا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن یکساں معاشرہ ہونے کی وجہ سے کوئی امتیاز باقی نہیں ہے، ورنہ عیسائیوں میں لاتعداد فرقے ہیں جن میں عقائد کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ امیش قوم کی الگ معاشرت، کوئی اعتراض نہیں کرتا، ان کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتا، وہ فخر سے اپنی شناخت کا تحفظ کرتے۔ برصغیر کے مسلمان بہت جلد احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ غیر مسلموں کو دعوت دینے میں دیگر علاقوں کے مسلمانوں کے مقابلے میں غالباً سب سے پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ان مذہبی تہواروں میں شرکت اور ان کو مبارکباد دینے سے دعوت دین میں آسانی ہوگی۔ آپ کو اپنی الگ شناخت کا تحفظ کرنا ہوگا۔ آپ کے بڑوں نے تو پیتل کے برتن اس لیے استعمال نہیں کیے کہ وہ غیر مسلم استعمال کرتے تھے، اور تو اس لیے مسلمانوں نے تانبے کے برتنوں کا رواج رکھا، حالانکہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ نمک بن کر پانی میں جائیں گے تو حل ہو جائیں گے۔ پانی کو نمکین نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے اندر جذب کر لینا مطلوب ہے۔ اسی لیے بہت سی احادیث میں غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت، ان کو اسلام کرنے، ان جیسے کپڑے پہننے اور ان جیسا حلیہ بنانے کی ممانعت کی گئی ہے، بلکہ ایک مسلمان کی شناخت باقی رہے اور وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہو۔